اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ ہم نے کوہ طور کو بلند کیا اور کہا کہ پکڑ لو اسے مضبوطی کے ساتھ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، جو کچھ ہم نے نازل کیا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، اور پھر بعد میں وہ مکر جاتے تھے اس چیز سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت و تقدس کو پیوست کر دیا، اور حکم دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ بہت برا حکم ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو اور ایمان کے بدلے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے انہی لوگوں کے بارے میں جو ان کا گمان تھا، کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنون الموت ان کنتم صادقین۔ کہہ دو کہ اگر ہے صرف تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے یہاں اور لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں پروردگار ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہود لوگوں کا یہ گمان ہوتا تھا کہ ہم تو پروردگار عالم کی لاڈلی قوم ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں، چہیتے ہیں، اور ہمارا رب ہم سے بہت راضی ہے، اس لیے وہ گمان کرتے تھے، کہتے تھے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہی ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، اگر اللہ کے یہاں تمہارے لیے آخرت کا گھر خالص کر دیا گیا ہے دوسروں کو چھوڑ کر، یعنی تمہارا گمان ہے کہ جنت تو صرف تمہارے لیے ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کرنی چاہیے، پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا، تو دنیا میں رہنا تم پر گرا گزرنا چاہیے۔ یہاں تو بہت سی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، درد ہے، تکلیفیں، کتنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ یقین ہے تم کو آخرت میں کہ میرا مقام جنت ہے، تو کم از کم دنیا میں رہنے کی آرزو نہ ہو، اور دنیا باغ نہیں بلکہ قید خانہ نظر آنا چاہیے، اور اس میں انسان کا رہنا تو مجبوراً اللہ کا رہنا ہے، تو مجبوراً اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں رہنا ہے۔ اس گمان کے ساتھ تم دنیا میں رہو، پھر تم دنیا کی کیوں آرزو کر رہے ہو؟ کیوں کہ تم تو سمجھتے ہو تم جنت کے حقدار ہو، تو تمہیں دنیا کی تو آرزو کرنی نہیں چاہیے۔ یہاں تو رہنے کا نہ جوش ہونا چاہیے، نہ جذبہ ہونا چاہیے، نہ ہی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تک دوڑ، محنت، جدوجہد ہونی چاہیے۔ تو اسی چیز کی وضاحت کری ہے پروردگار عالم نے اس آیت میں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ہرگز آرزو نہ کریں گے موت کی کبھی، سبب ان گناہوں کے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، ان کے ہاتھ اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، کیونکہ بسبب اس کے کہ جو انہوں نے، ان کے جو کرتوت ہیں اور ان کے ہاتھوں نے جو کیے ہیں عمل، جو کچھ آگے انہوں نے بھیجا ہے، وہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کمائی کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ النَّاسِ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُعْجِزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يَعْمُرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ان ظالم اور ضرور پائیں گے ان کو سب لوگوں سے زیادہ حرص، یعنی کہ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو سب لوگوں سے زیادہ حرص، اور زیادہ حرص مشرکوں سے، چاہتا ایک ایک شخص
ان کا کہ عمر پائے 1000 برس، اور نہیں بچانے والا عذاب کس قدر عمر دی جائے۔ اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے اس دنیا کی زندگی پر تمام انسانوں سے بڑھ کر حرص، یعنی کہ حرص رکھنے والا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر تم حرص پاؤ گے ان کے اندر۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ اہل ایمان سے مقابلہ جب ہوتا تھا مشرکین کا، تو مشرکین کھل کر میدان میں آ کر ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے، اپنے معبودوں کے لیے اپنی جان مال سب قربان کر دیتے تھے۔ لیکن یہودی لڑ نہیں سکتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پیچھے سے کرتے تھے لڑنے کی کوششیں، لیکن سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی جانیں بہت زیادہ عزیز تھیں۔ ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو طویل زندگی بھی دے دی جائے تو کیا وہ عذاب سے بچ جائیں گے، کہ عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے؟ آخرت تو آنی ہے، بالآخر آنی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ تھی، جس کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن پاک پروردگار نے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ہماری اپنی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ہماری قرآن پاک یہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم ایک ایک آیت کو تفصیل سے بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سمجھ میں بات آئے کہ قرآن میں ہے کیا۔ تو پروردگار اس کام کو جاری رکھنے کی ہمیں بھی توفیق دے، اور بہتر طریقے سے سمجھانے کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آپ بہتر طریقے سے سمجھو اور عمل کرو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔